آپ موٹر وے سے آئیں، المعروف موٹر وے ہے تو ایکسپریس وے، اس کو موٹر وے ہم کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ 17 میل سے لے کے پیٹرول پمپ کو چھوڑ کے آپ کو کشمیر پوائنٹ تک، جی پی او تک، آپ کو کتنے واش روم ملتے ہیں؟ کمنٹس میں بتا دیجئے گا۔ کوئی واش روم کسی نے نہیں بنایا، کسی حکومت نے نہیں بنایا۔ دعوے کرتے ہیں کہ مری، ملکہ کوثر مری، وہ یار ہمارے نمائندے ایک واش روم نہیں دے سکے آپ کو، اتنی حکومتیں آئیں، اتنی حکومتیں گئیں، ایک پبلک واش روم بھی نہیں دے سکے۔ کیا آپ کو ملتا ہے کہیں پہ؟ جی ٹی روڈ سے آئے تو ہوٹلوں کے پاس، ہوٹل والے آپ کو واش روم نہیں یوز کرنے دیتے، یہ پوری دنیا کو پتا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہوٹل والوں کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے پیاس بھی لگی ہوگی تو آپ کو پانی نہیں پلایا جائے گا، آپ کو لا محالہ منرل واٹر لینا پڑے گا۔ مجھے بتائیں اس وقت بھی 4500 لوگ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے کس بندے کو کسی ہوٹل والے نے پانی پلایا ہو سیزن میں فری میں کہ یہ پانی لے لو یار؟ کسی ہوٹل والے نے آپ کو واش روم یوز کرنے دیا ہو؟ کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی ہوٹل مالک ہو اللہ کا ولی جو آپ کو واش روم یوز کرنے دے؟ کیا آپ کو کبھی واش روم یوز کرنے دیا گیا ہے کسی بھی ہوٹل کی طرف سے؟ یہ دنیا میں قانون موجود ہے، یہ دنیا میں قانون موجود ہے، پاکستان میں قانون موجود ہے کہ یہ تمام ہوٹلز والے آپ کو مفت واش روم کی سروس دینے کے پابند ہیں۔ یہ انسانی حقوق ہیں، یہ شہری حقوق ہیں، یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے، کسی نے نہیں پڑھا۔ یہ ہوٹل والے آپ کو فری واش روم دینے کے پابند ہیں، یہ ہوٹل والے آپ کو فری پانی دینے کے پابند ہیں۔ نہ آپ کو پانی ملتا ہے، نہ آپ کو واش روم کہیں پہ یوز کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کمرہ لیں، کمرہ لینے کے بعد آپ واش روم یوز کریں گے۔ واش روم پبلک ہے نہیں، مری بلند سطح کے اوپر ہے، آپ گرمیوں بھی ہیں تو آپ کا پسینہ نہیں نکلتا، آپ کو سب سے زیادہ یورین آتا ہے۔ تو جو حکومتیں آپ کو واش روم نہیں دے سکی، آج تک مری میں پبلک واش روم کی کمی ہے، روڈ کے اوپر کمی ہے۔ 1.5 لاکھ گاڑی ہے، 1 لاکھ گاڑی میں سے 5 بندے بھی ایک گاڑی میں لگا لیں، 5 لاکھ تو وزٹر بنتے ہیں۔ این ایچ اے سے آپ اتنا کم کر کے وہ ٹول بھر کے آتے ہیں، 1 لاکھ گاڑی کا 60 روپے کے حساب سے لگائیں نا، آنے اور جانے کا 120 روپے، 1 لاکھ گاڑی کا کتنا بنتا ہے؟ کیا این ایچ اے نے آپ کو دیا ہے کہیں پہ واش روم کی سہولت؟ کوئی ریسٹ ایریا ہے ایکسپریس وے کے اوپر؟ نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس ہل سٹیشن کو ہم سیاحوں کی جنت کا ہے سمجھتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے واقعی ہے، کوئی بھی پاکستان کی سیاحت ہو، سیاحت کا نام ہو، سب سے پہلے مری کا نام آتا ہے۔ بجلی چمکے، بارش کی ایک بوند پڑے تو ٹی وی کے اوپر ٹکر چل جاتا ہے مری میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ملکہ کوثر مری میں، وہاں پہ برف باری شروع ہو چکی ہے۔ لیکن فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہم اپنے حقوق نہیں لے سکتے۔ آئین پاکستان میں دیکھ لیجئے، ہوٹل بنانے کے قانون میں ان کی شک ہے، کسی ہوٹل کو لائسنس اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ اس کے اوپر سائن کر کے نہ دے۔ کسی ہوٹل کو این او سی نہیں مل سکتا جب تک وہ پارکنگ نہ دے کمروں کے حساب سے۔ تو مری میں کتنے ہوٹلوں کی پارکنگ ہے بتائیے، آپ انصاف کیجئے۔ مری میں کتنا ہوٹل بن چکے ہیں؟ 850 ابھی بھی انڈر کنسٹرکشن ہے۔ مری میں کسی ہوٹل کی پارکنگ مجھے بتا دے اس کے کمروں کے مطابق ہے؟ اگر ہو تو میری گردن کاٹ دیجئے گا۔ ہم لوگ اپنے حقوق لینے میں بہت پیچھے چل گئے ہیں۔ ابھی بات چل رہی ہے مری بیکارڈ کی۔ میں پہلے بھی مخالف تھا مری بیکارڈ کا، آج بھی ہوں، آگے بھی رہوں گا۔ مری شہر نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ مری شہر ایک خوبصورت جنت کے ٹکڑے کا نام ہے، جس میں قدرتی خوبصورتی ہے، جس میں موسم ہے۔ آپ کسی شہر کا بیکارڈ نہیں کر سکتے۔ اب ان لوگوں کا بیکارڈ کریں جن کی وجہ سے تکلیف ہوئی، ان کا بیکارڈ کرنے کی بجائے آپ جی پی او چوک میں آ کے احتجاج کریں، آپ مار روڈ کے اوپر آ کے احتجاج کریں، اپنی آواز بلند کریں، ان کو کہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی ہیں۔ بیکارڈ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہونا بیکارڈ سے۔ بیکارڈ از ناٹ اے پرفیکٹ سولوشن۔ کسی بھی شہر کا بیکارڈ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ مری شہر نے آپ کو کچھ نہیں بگاڑا۔ مری کے درخت آپ کو نہیں مارتے، مری کے پتھر آپ کو نہیں مارتے، مری کے خوبصورت بادل جو اٹکیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، زمین کے اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو چھو رہے ہوتے ہیں، جب آپ دھند میں پھر رہے ہوتے ہیں، جون کی بلبلاتی گرمی جب نیچے پڑ رہی ہوتی ہے، تو مری نے تو آپ کو تھپڑے نہیں مارے ہوتے، مری نے تو نہیں مارا ہوتا آپ کو۔ چند درجن لوگوں نے، جن کی تعلیم نہیں ہے۔ میں پورے پاکستان کے مفکروں سے، پورے پاکستان کے دانشوروں سے میں ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں
एक काउंसलिंग करें, आए, मेरे साथ हैं, आप सब लोग आए, वफद बनाएं, डेलीगेशंस बनाएं, तालीम याफ्ता लोगों को, उलमा कराम को लेके आए, माल रोड के ऊपर हैं, हर होटल वाले को मिलें, हर होटल वाले को कहें कि यार हम भी पाकिस्तानी हैं, रेट फिक्स करो। जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में रेट फिक्स्ड है, डीसी का साइन होता है, कमिश्नर का साइन होता है कि इतना इतना आपकी फैसिलिटीज के मुताबिक इस होटल के कमरे का किराया ये होगा। वहां पे 500,000 कम में मिल जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में जाएं, सवात के रेट फिक्स हो गए, तो वहां पे 500,000 कम मिल जाता है। अगर 4,500 का कमरा है तो वो आपको हंसी मजाक में 4,000 का भी मिल जाता है। 25,000 का है तो आपको सारा साल 25,000 में ही मिलेगा। आपकी मजबूरी से फायदा नहीं उठाया जाएगा कि 5 का 15, 15 का 30, ये नहीं होगा। तो बैकाट इसका सोल्यूशन नहीं है। आप लोग वफद की सूरत में आए, आप लोग यहां पे सैर करने आए, घूमे, आपके पास मोबाइल कैमरे हैं, फोन है, आपसे कोई भी मांगे कि यार 30,000 दो, 50,000 दो, उसकी वीडियो बना लो, वीडियो बना के मुझे भेजो, पेज के ऊपर भेजो, अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगा दो। यार सब इंटरनेट यूज करते हो, उस बंदे को बेनकाब करो जो होटल वाला आपसे 50,000 मांगता है, 30,000 मांगता है। क्यों नहीं करते हो आप लोग? खामी आपके अंदर है, करें। 2022 में आप रह रहे हैं। आपको कोई ब्लैकमेल करता है, उसकी वीडियो बनाएं। आपसे 25,000 लेता है, 30,000 लेता है, उसको कहें कि रसीद दे। रसीद देगा तो वो टैक्स के मामले में फंसेगा। जब टैक्स के मामले में फंसेगा तो हुकूमत पाकिस्तान को भी रेवेन्यू होगा। 50,000 का कमरा होगा तो उसके ऊपर टैक्स भी तो होगा। मैं क्यों चाहता हूं कि डिजिटलाइज किया जाए होटलों को, मरी के तमाम होटलों को डिजिटल कंप्यूटर पे लाया जाए, इनको एक पोर्टल पे लाया जाए। हमें भी पता हो, आपको भी पता हो, पूरे पाकिस्तान को पता हो कि मरी में कितना होटल हैं, कितना कमरे हैं, कितना टूरिस्ट वहां पे पहुंच गए हैं। गुंजाइश खत्म हो गई है। फुलगरा टोल प्लाजे से गाड़ियों को दाखिला बंद कर दो जब तक आगे गुंजाइश ना आए। ये निजाम भी चलता रहेगा, ये गाड़ियां भी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, इधर से निकासी भी होती रहेगी, इधर से आते रहेंगे, टूरिस्ट भी खुश, सड़कें भी बंद नहीं होंगी, ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा, किसी की जान भी नहीं जाएगी, महकमे भी अपना काम करते रहेंगे, यही ट्रैफिक पुलिस आपकी खिदमत करती रहेगी, यही हाईवे आपकी सड़कें भी साफ करती रहेगी। रश नहीं होगा ना, ओवरलोड नहीं होगा। जब 1.5 लाख गाड़ी सड़क के ऊपर हो, गुंजाइश हो 3500, ऊपर से बर्फबारी हो जाए, 4 फुट हो जाए, 6 फुट हो जाए, 5 फुट हो जाए, दुनिया का कौन सा महकमा है, कौन सा डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है जो उन गाड़ियों को उठा के ले जाए? कौन सी ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी है कि जो बंदे उड़ के आएंगे रोबोट बन के? सिर्फ फरिश्ते उड़ सकते हैं उन तूफानी हालात में, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका यह फायदा होगा कि पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे आप और मैं, एप्लीकेशन के ऊपर कमरे बुक करेंगे, इजी लोड के जरिए पैसा करेंगे, क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे, हमारे पास बिल की रसीद आ जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान के पास बिलिंग हो जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान के पास टैक्स भी चला जाएगा जितना परसेंट वो लेते हैं। कोई चोर बाजारी नहीं होगी, आपके पास भी रसीद होगी, मेरे पास भी रसीद होगी, होटल वाले के पास भी रसीद होगी। कोई ज्यादती करता है, आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर लेके आएंगे, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं कि इस होटल वाले ने मेरे साथ ज्यादती की है। ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग करेंगे। ये आप लोगों ने करना है कि आपको कोई ब्लैकमेल ना करे, आपके साथ कोई यहां पे लड़ाई झगड़ा ना हो। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान को भी इनको रेगुलाइज करना चाहिए। हर होटल की कैटेगरी होनी चाहिए, कमरे के हिसाब से, सहूलियात के हिसाब से उनका एक रेट होना चाहिए पूरे साल के लिए फिक्स्ड। इंशाल्लाह ताला कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सड़कों के ऊपर आपको बंदे भी नहीं मिलेंगे कि जो आपको रोकते हैं। अब मैं क्या बताऊं, मैं मरी में रहता हूं, देख रहा होता हूं, मैं जब खुद जा रहा होता हूं तो जिगा गली में जो ही आता हूं मुझे कहते हैं माल रोड इधर है, माल रोड इधर है। मुझे होटलों की तरफ धकेला जाता है रिचमंड रोड के ऊपर, माल रोड को गायब कर देते हैं यहां पे बंदे। रास्ता बताने के लिए हजरत खिजर अलैहिस्सलाम एक पैगंबर ता क़यामत अल्लाह ताला के हुक्म से इंसानी रूप में आके भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। रास्ता बताना पैगंबरी पेशा है। और यहां पे आपको कहा जाता है माल रोड इधर है, होटल की तरफ भेज देते हैं, माल रोड ही गायब कर देते हैं रास्ते में से। और हर मरी वाले को पता है, हर मरी वाले को पता है, खुद ही वे हंसते हैं मरी वाले कि यार देखो यार हमें माल रोड कह रहे हैं कि इधर है, सीधा माल रोड जा रहे होते हैं कहते हैं इधर है। क्या करें? बैकाट इसका हल नहीं है। बहुत सारे लोग बैकाट की तहरीक चल रहे हैं, बढ़ रहा हूं। बैकाट करना है तो इस माफिया का करो,
इस माफिया को कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। इस माफिया की कीमत मैं अदा करके बैठा हूं। अपने ऊपर हमले भी करवा चुका हूं, अपनी फैमिली के ऊपर भी हमले करवा चुका हूं। धमकियां रोज मिलती हैं, अभी भी मिल रही हैं, अभी भी मिल रही हैं मुझे मरी माफिया से धमकियां। अभी भी मुझे तंग किया जाता है मुख्तलिफ हीले बहानों से। मेरी गाड़ियों को तबाह किया गया है, कई की लाख की मेरी वैल्यू खत्म होगी मेरी गाड़ियों की। मैं वीडियो लगा दूंगा, लेकिन दिखा दूंगा कि मेरी लैंड क्रूजर के ऊपर छुरे मारे गए हैं, पेंट तबाह किया गया मेरी 8 करोड़ की गाड़ी का। वीडियो है मेरे पास, पुलिस को मैंने बताया, पुलिस पर्चा नहीं देती। किसके खिलाफ दें जी? लोकल हैं। मेरी फैमिली को हिरासत किया गया, मेरी फैमिली के ऊपर गुंडे भेजे गए, मेरी फैमिली में से बंदे गए पुलिस स्टेशन ने दरखास्त ले ली, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। दरखास्त भी मेरे पास मौजूद है, डेट भी मौजूद है, साइन भी मौजूद है, SHO के मुहर्रर के भी साइन मौजूद हैं उसके ऊपर जब दरखास्त दी गई है। क्यों लोकल के खिलाफ पर्चा नहीं हो सकता? यहां पे आप लोकल लोगों के खिलाफ पर्चा नहीं दे सकते क्योंकि पैसा है। यहां पर किसी माफिया वाले को पकड़ के आप थाने में बिठाएंगे, आधे घंटे के बाद हल्ला बोल होगा, उनके सारे बदमाश आके थाने के ऊपर हमला कर देंगे, SHO की वर्दियां भी फाड़ देंगे, टेंट पर भी दबा देंगे, ASP भी कुछ नहीं कर सकेगा। माजी में मरी थाने के ऊपर हमले किए गए हैं, मरी थाने के ऊपर पुलिस भाग गई है। जब मरी पुलिस का किसी भी ईमानदार अफसर ने कार्रवाई करने की कोशिश की है इस माफिया के खिलाफ, उसको भागने पे मजबूर किया गया है। माफिया बहुत ताकतवर है, ये एक नहीं है, चंद बंदे हैं जिनके पास बदमाशों की फौज है, फोर्स है इनके पास। शरीफ बंदे मरी में 99% मैं आपको हल्फन कहता हूं, मरी के जो देहाती हैं, मरी के गरीब हैं, मरी के पढ़े लिखे 99.99% शरीफ हैं। अपनी शराफत की वजह से बंद चुप हैं क्योंकि वो बदमाश नहीं है, पुरअमन लोग हैं। वो उलझना नहीं चाहते इन पैसे वालों से, क्योंकि उलझेंगे तो शाम को बदमाश उनको भी जीना हराम कर देंगे, क्योंकि पैसा इन सरमायादारों के पास है, इन बदमाशों के पास है। दूसरी ये बात कि मरी में तकरीबन 60% न्यूट्रल होकर मैं बता रहा हूं, जो मैंने अंदाजा लगाया, 60% जो होटल थे वो बाहर के मालिकों के ठेके पे दिए हुए उन्होंने आगे, और 40% इन लोगों के होंगे। अंजुमन इनकी ताजरान बनी होती है, एक ही बंदा सदर होता है। इनकी होटल एसोसिएशन होती है, एक ही बंदा सदर होता है। इनकी नौजवानों की तंजीम होती है, उसमें भी यही शामिल होते हैं। इनकी दुकानदारों में भी यही शामिल होते हैं। सब पार्टियां इन्होंने सब ओहदे आपस में बांटे हुए। एक ही टीम, सहाफी भी होगा, वही आपके नेशनल सिटीजन कमेटी में भी होगा, वही होटल एसोसिएशन में भी होगा, वही ताजर यूनियन में भी होगा। कुछ भी नहीं होगा। बायकाट इसका हल नहीं है। इन लोगों की काउंसलिंग करें, इनके साथ बैठें, इनको बताएं कि हम पाकिस्तानी हैं, ना जुल्म किया करो हमारे साथ बैठ के बात करो। आपको रेवेन्यू दे के जाते हैं, सियाहत से इनकी आमदनी होती है। तो पूरे पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पढ़े लिखे लोग आए, उलमाए कराम आए। आप तबलीग के लिए हर जगह पे निकल जाते हैं, इनको भी तबलीग करें, इनको भी बताएं। अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं। यहां पे अच्छे होटल्स भी हैं, फैमिली होटल्स भी हैं। इस सानिया में भी कुछ होटल जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उन्होंने लोगों को फ्री अकोमोडेशन दी है, नाश्ते भी दिए हैं। मेरे पास वीडियोज हैं, सबूत है उन होटलों के, उन होटलों की वीडियोज हैं, उन होटलों के मालिक के इंटरव्यूज भी हैं कि जो फैसलाबाद से आए हुए, लाहौर से आए हुए लोगों को मुफ्त खाना दे रहे हैं, मुफ्त उनको अकोमोडेशन दी हुई है, 2 दिन के उन्होंने चार्जेस भी नहीं लिए। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन उसका यह हाल नहीं कि पूरी कौम को गाली दे दी, पूरी कौम को, पूरे मरी को गाली दे दी, पूरे मरी को बैकार्ड कर दिया और सबको मां बहन को एक कर दी। गालियां देने से हमारा तशख्खुस खराब होता है। गालियां देना इसका हल नहीं होता। इस मसले का हल टूरिस्ट कंपनियां हैं, एडवोकेट्स हैं, सोशल समाजी कंपनियां हैं, NGOs हैं, वो सब आए, वो सब बैठें, इनके साथ बात करें, इनके साथ बात करें। बात करने से मसले हल होते हैं, बैकार्ड से कभी भी नहीं। बैकार्ड किसी चीज का सलूशन नहीं है। ना मैं बैकार्ड के पहले हक में था, इन्होंने तो मुझे मास्टरमाइंड बना दिया कि मरी बैकार्ड मैंने कराया था, अकेला मैं लड़ा था। आज मैं पूरी कौम से माफी मांगता हूं कि मैंने उस वक्त इनका साथ दिया एंटी बैकार्ड मुहिम में, और मैं अकेला बंदा था जो बैकार्ड करने वालों के साथ लड़ गया था।
میں وہ اکیلا بندہ تھا جی پی او چوک میں آ کے گالیاں کھاتا تھا بیکارڈ والوں سے، دکھاتا تھا یار بیکارڈ نہیں کرنا، پوری دنیا کی گالیاں مجھے پڑتی تھیں، وہ گالیاں میں نے کھائی ہیں، لیکن میں آج قوم سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ یار اس کا رزلٹ اچھا نہیں ملا مجھے، کہ ان لوگوں کے اوپر ٹورزم کو میں لے کے آیا، سیاحت میں نے لے کے آئی۔ کون موسم سرما میں آتا تھا یہاں پہ؟ تالے لگ جاتے تھے ستمبر میں، پھر کھلتا تھا مئی میں، برفیں دکھا دکھا کے پوری سیاحت میں پاکستان کی یہاں لے کے آیا۔ بدلے میں کیا ہوا؟ میرے اوپر ایف آئی آریں کرا دی انہوں نے، مجھے ماسٹر مائنڈ بنا دیا کہ یہی بیکارڈ مافیا، بیکارڈ کا یہ سپر مائنڈ ہے، یہ بیکارڈ کرواتا ہے مری کا۔ اور بھائی سوجن ملک پہلے بھی نہیں تھا بیکارڈ والوں کے ساتھ، مری والوں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ہر مری والے کو نہیں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں مری میں، بہت اچھے دوست ہیں، جن کے گھر کھلے رہتے ہیں، جن کے میں چوری نہیں ہوتی، ان کے گھر میں چوری چکاری نہیں ہوتی، سٹریٹ کرائم نہیں ہوتے مری میں کہ آپ کو لوٹا جائے۔ رات کو 2 بجے بھی مری میں اکیلی عورت کی عزت محفوظ ہوتی ہے، 4 بجے بھی جائے اکیلی عورت کی عزت محفوظ ہوتی ہے مری میں۔ پاکستان کے دوسرے شہروں سے بہت پرامن ہے، یہاں پہ اسلحے کی نمائش نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں اسلحے کی نمائش ہوتی ہے۔ مری بہت پرامن علاقہ ہے، پاکستان کا اس وقت بھی سب سے زیادہ پرامن علاقہ یہی ہے جہاں پہ سٹریٹ کرائم نہیں ہوتے، جرائم کی شرح نہیں ہوتی۔ چند لوگوں کی وجہ سے پورا علاقہ خراب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو چند لوگوں کی وجہ سے پورا کا پورا نظام یہاں پہ ٹھپ ہو گیا۔ سارے مری والے ایسے نہیں ہیں، میں تو باہر کا بندہ ہوں لیکن آپ سب کا سفیر ہوں، مری والوں کے بیچ میں رہتا ہوں، اتنے اچھے ہیں، اتنے میٹھے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے دیکھیے، جو گاؤں والے ہیں، جو شریف لوگ ہیں۔ پیسے کی لالچ نے کچھ لوگوں کو خراب کیا ہوا ہے، ہر بندہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں تمام اداروں سے کہتا ہوں، تمام حکمرانوں سے کہتا ہوں، گورنمنٹ افیشل سے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات کریں، ان کو مجبور کریں، اور سیاحوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ آتے ہیں، آپ کو کوئی بلیک میل کرتا ہے، آپ کو کوئی بھی لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ لوٹیں مت، آپ دکھائیں۔ اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ اس سانحے میں اب دیکھیں، حکومت بتا رہی ہے 25 اموات ہوئی ہیں، ریسکیو والے مجھے بتا رہے ہیں 36 ہوئی ہیں۔ 25 اور 36 میں کافی کنفیوژن ہے، اور ابھی تک ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ کتنا بندوں کی اموات ہوئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کن حالات میں ہوئی ہے، لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ جمع ہوتی ہے گاڑیوں میں۔ لیکن جو سوجن ملک چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، جو آپ کو 15 دن پہلے بتا رہا ہے کہ یہ چیز آئے گی، یہ طوفان آئے گا، اس ٹائم آئے گا، اس کی بھی کوئی وقت ہے یا نہیں ہے ویلیو؟ کسی ادارے نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، ادارے سوئے رہے، گاڑیاں گنتے رہے، وزیر مشیر ہر چیز ہوتی رہی۔ نتیجہ یہ کہ انسانی جانیں چلی جائیں گی، کیونکہ ہم قوم اس وقت تک سبق نہیں سیکھتے جب تک کوئی المیہ نہ ہو، جب تک المیہ نہ ہو۔ اور دوسری یہ بات کہ مری کے شریف لوگوں کو نکلنا پڑے گا، مری کے غریب لوگوں کو اب نکلنا پڑے گا، جن کی آباء و اجداد کی قبروں کو بھی گالی پڑتی ہے ان چند پیسے والوں سے، ان چند بدماشوں سے، جنہوں نے بدماش پال رکھے ہیں۔ مری کی جب تک لوکل عوام ان کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، ہم ٹورسٹ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں ٹورسٹ کے اوپر تشدد ہوتا ہے، مری میں کئی بار ہوا ہے، کتنی بار فیملی کو مارا گیا۔ خواتین کو جو مارتے ہیں وہ زلخے ہیں، نہ مرد ہیں، خواتین کو مارا گیا یہاں پہ۔ کیا کسی کو عبرت کا نشان بنایا گیا؟ جن لوگوں نے پرچے کٹوائے، کیا ان پرچوں کا رزلٹ ہوا؟ کیا ان لوگوں کو سزا دی جو ملوث تھے مارنے میں، فیملیز کو گاڑیاں توڑنے میں؟ آج تک کسی کو سزا ہوئی نہیں ہوئی۔ کون مدد کرے گا؟ مری کے لوکل عوام، مری کے مقامی لوگ آئیں گے، وہ ان لوگوں کو آ کے ان سے سیاحوں کو بھی بچائیں اور سیاحوں کو عزت دیں، ٹورسٹ کو عزت دیں۔ اب میں چیختا رہا کہ یار یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، نکلو۔ اس رات کوئی نہیں نکلا، مری میں سے بھی کوئی نہیں نکلا، لیکن اگلے دن پھر مری کے کچھ نوجوان نکلے، مری کے کچھ رضاکار نکلے، نوجوان لڑکے پڑھے لکھے ہیں، ان کو پتہ ہے انسانیت ہے، ماشاءاللہ انہوں نے اچھا کام کیا۔ ان کی ویڈیوز بھی آئیں، ان کی لائف سٹریمنگ بھی آئیں، میں نے بھی دیکھی، میری وہ دیکھتے ہیں، میں ان کی دیکھتا ہوں کہ کون اچھا کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا۔ ایک ایگزامپل تو میں نے سیٹ کر دی نا، اس ایگزامپل کے اوپر آپ نے کرنا، میں نے ایک لیول بنا دیا ہے، اس لیول کے اوپر آنا بہت مشکل ہے۔ حکومت سب اچھا کی رپورٹ دے رہی تھی، میرے گھر کے سامنے لوگ مر رہے تھے، میری لائف سٹریمنگ میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوگی، اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوگی، آپ سب نے دیکھا ہوگا۔
پھر میں نکلا. میں یہ مدد کا سلسلہ 3 تاریخ سے کر رہا تھا. میری وہ عادت ہے نیکی کر دریا میں ڈال, تشہیر نہیں چاہوں گا. امر مجبوری میں نکلا کیمرہ اٹھا کے, حالانکہ بجلی بھی نہیں تھی, آپ نے دیکھا سگنل بھی نہیں تھے. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے ملک صاحب آپ کا انٹرنیٹ کیسے چلتا ہے, ہمارے تو موبائل نیٹ ورک نہیں چلتے. پھر آ کے میں نے دکھایا کہ یہ 26 گھنٹوں سے 27 گھنٹوں سے 37 گھنٹوں سے یہ لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. تب جا کے حکومت کو بھی ہوش آیا, تب جا کے پھر سارے نکلے. اس سے پہلے میں لائیو نہیں دکھا رہا تھا کیونکہ میں کسی کو نہیں دکھانا چاہ رہا تھا. میں نے اپنی چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی جس میں اپنے گھر کا منظر دکھایا. اندر میں نے حال تو نہیں دکھایا کہ جہاں پہ خواتین ایک ایک چادر میں 3 خواتین کو میں نے چھپایا ہوا تھا, کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. میرا گھر الحمدللہ بہت بڑا ہے, کمپلیکس ہے. میرے گھر میں 50 گاڑیوں کو میں نے پناہ دی ہے. 50 گاڑیاں نیچے لے کے آیا ہوں پارکنگ میں, ان کو ٹھہرایا ہے. ٹوٹل اوور آل 350 جو بندے تھے ان کو میں نے ان 3 دنوں میں ریسکیو کی ہے. کھانے پینے کا انتظام, واش روم کا انتظام, ہر چیز کی ہے. ایک ایک چادر میں 3 خواتین کو میں نے لپیٹا ہے. میں کیوں دکھاؤں ان کو زیادہ؟ جو بندے بیٹھے ہوئے تھے باہر, چائے آپ نے دیکھی, چاول بنائے, جو کچھ بھی بنایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ملتا گیا. ایک گاڑی جا رہی تھی ڈیلیوری وین, اس گاڑی سے سارا سامان میں نے اتار لیا. ڈان بریڈ کی پتہ نہیں کس کی تھی, 13-14 ہزار کا سامان تھا. میں نے کہا سارا 2 لسٹ کے مطابق یہ پیسے لو, آگے نہ جاؤ, ان لوگوں کو میں کھلا دوں کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. تو 350 بندوں کو میں اگر گھر میں لے کے آ سکتا ہوں, ان کو 2 دن میں بٹھا سکتا ہوں اپنے پاس, مزید اموات سے بچا سکتا ہوں, مزید کیجولیٹیز ہو جاتی, مزید سانے ہو جاتے. 6 مہینے کے بچے تھے یار. میری لائف اسٹریمنگ دیکھ لیں آپ, لائیو نظارے دیکھیں آپ لوگوں نے. اللہ چند بندوں کو چنتا ہے جن سے وہ کام لیتا ہے. اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے ان بندوں کو. تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ رب نے مجھے ان میں سے چنا, رب نے مجھے ان میں سے چنا, رب نے ہمت بھی دے دی. تو مزید سانحات ہونے سے بچ گئے, نہیں تو یہ فگر بہت اوپر چلا جاتا. میرا گھر اور جی پی او کا جو فاصلہ ہے وہ 5 منٹ کا ہے, واکنگ ڈسٹینس. میں مال روڈ, اپنے گھر سے مال روڈ جی پی او سے ہوں, 5 منٹ لگتے ہیں مجھے آنے جانے میں. گاڑی کا فاصلہ 2 منٹ کا ہے, 1.5 منٹ کا. اگر رش نہ ہو تو, رش ہو جائے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے یا 1.5 گھنٹہ. اس دن تو 24 گھنٹے لگ گئے, 37 گھنٹے لگ گئے. سب لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں آیا, اور واقعی نہیں آیا. چلو ایک بندہ کہہ دیتا, پوری لائف اسٹریمنگ 1.5-2 گھنٹے چلیے. حمزہ شہباز شریف نے بھی دیکھی, عمران خان کو بھی دکھائے گی, شیخ رشید کو بھی دکھائے گی, سب نے وہ لائف اسٹریمنگ دیکھی تو ان کی آنکھیں کھلی, یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں تو سب اچھا ہے. تو شیخ رشید نے بھی ایکشن لیا. پھر یہاں پہ دیکھو, میں پولیس کی بات کروں گا. ساجد کیانی صاحب ہیں میرے خیال میں سی پی او ہیں, یا یہاں کے جو سی ٹی او تیمور ہیں, وہ مری میں خود ڈی آئی جی صاحب, آئی جی صاحب مری میں مدد کرتے رہے لوگوں کی. یہی ٹریفک وارڈن رات کو برفوں میں دھکے بھی لگاتے رہے, گاڑیاں پھنسی ہوئی تھی بیچوں سے صاف کرتے رہے. پاکستان آرمی بھی آ گئی, لیکن جو سانحہ ہونا تھا وہ ہو گیا. میرے قریبی لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے جلے ہوئے ہاتھوں سے مدد کی ہے. میرے ایڈمنس ٹیم کو پتا ہے, میرے قریبی ہاتھوں کو پتا ہے. میرے ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں, میرے ہاتھ جلے ہوئے ہیں. یہ دیکھ لیجئے, یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, یہ فنگر, یہ انگوٹھا, یہ دیکھ لیجئے, یہ ان کے اوپر چھالے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ چھالے, یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, یہ پلسٹر ہیں میری فنگرز کے اوپر. یہ دیکھیں, یہ سارے چھالے میں نے جلے ہوئے ہاتھوں سے دھکے لگائے ہیں. جلے ہاتھوں سے میں چیزیں بناتا رہا ہوں. جلے ہوئے ہاتھوں سے میں نے کوئی شکایت کی, میں کوئی چیخا. آخری گاڑی جب تک نہیں نکلی, میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا. آخری گاڑی جب نکلی ہے تب جا کے میں سویا ہوں. سویا کیا, لیٹا ہوں. پھر پریشانی ہو رہی تھی, پھر میں اٹھ کے آتا تھا, یار کوئی اللہ کا بندہ باہر کوئی امداد کے لیے تو نہیں آیا ہوا, کوئی ٹھٹرتی ہوئی سردی میں تو نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی گاڑی میں نکل آیا ہو جس کو میں نہیں نکال سکا. یار ایک کمزور شخص, میں بھی تو آپ ہی کی طرح گوشت پوش کا انسان ہوں, ایک کمزور شخص اگر 350 جانیں بچا سکتا ہے اتنی تکلیف میں, اتنی سردی میں, زخمی ہاتھوں کے ذریعے, پاؤں کے اوپر بھی چھالے ہیں برفوں سے, تو کیا یہ ادارے جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, کیا وہ نہیں بچا سکتے تھے؟ وہ بھی بچا سکتے تھے, لیکن پلاننگ نہیں تھی, مینجمنٹ نہیں تھی. وقت آپ کے ہاتھ سے نکل چکا تھا, سانحہ ہونا طے پا گیا تھا. اور 3 راتوں سے میں چیخ رہا تھا کہ لوگوں کو مرنے کے لیے نہ چھوڑو اس جگہ پہ, لوگ مر جائیں گے, خدا کے لیے آؤ, ان لوگوں کو بچاؤ, یہ ہمارے ہی پاکستانی ہے, یہ ہماری قوم ہے. میری لائیو موجود ہے, سن لیجئے. یہی الفاظ تھے کہ یار یہ کیوں روڑ رہے ہیں, یہ کس کے, یہ ہندوستان سے تو نہیں آئے. ادارے بچا سکتے ہیں, اداروں کے پاس پاور ہوتی ہے, اداروں کے پاس طاقت ہوتی ہے. میں غریب کے پاس کیا ہوتی ہے؟
मैं तो एक हकीर सा इंसान हूं जिसके ऊपर एक और पर्चा हो जाएगा, जिसको यहां पे मैं चलता हूं तो मेरे बच्चों को मारा जाता है, उनको जान से मारने की, उनको अगवा करने की, मरी शहर में मेरे कत्ल के मंसूबे बनते हैं कि मैं रोड के ऊपर जाऊंगा, किसी डंपर के नीचे मुझे दे दिया जाएगा। वो डंपर वाले मुझे आके बता देते हैं कि फलां बंदे ने आपकी सुपारी दी है कि आप अच्छे इंसान हैं, हमसे नहीं होता। मेरी लाइफ में मौजूद है ये चीज, किसी दिन मैं दिखा दूंगा कि किस डंपर के जरिए मुझे मारने की कोशिश की गई थी कि मेरी आवाज बंद हो जाए, कि इसको हादसा दिखाया जाए। मैंने उन सब बंदों के नाम दिए हुए हैं, सारे सारे सबके गए हुए हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री में, वज़ारत दाखिला में, वज़ारत खारजा में, आईजी ऑफिस में, जिन जिन से मेरी जिंदगी को खतरा है, जिन जिन लोगों ने मुझे धमकी दी है, सबके नाम उसमें A to Z पूरी लिस्ट है। मैंने साइन भी किए हुए, मैंने अंगूठे भी लगाए हुए हैं, अपनी और अपनी पूरी फैमिली के लिखे हुए हैं कि अगर मेरी गैर तबई मौत हुई, मेरी हादसाती मौत के ये लोग जिम्मेदार हूं, मैंने सब लिख के दिया हुआ है। खड़ा हूं, पहले भी खड़ा था, आज भी अपनी कौम के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे अंदर आखिरी कतरा भी खत्म हो जाए, मेरी आवाज भी बंद कर दी जाए, मुझे गोलियां मार दी जाए, मुझे फांसी लगा दिया जाए, मेरी एक्सीडेंट कर दिया जाए, जान तो मैंने देनी है ना रब को। रब से मुलाकात कैसे करूंगा, अपने नबी के साथ मुलाकात कैसे करूंगा कि अगर मैं मरूंगा नहीं। टिकट उनकी भी कटी हुई है, टिकट मेरी भी कटी हुई है, टिकट आपकी भी कटी हुई है, हम सबकी टिकट कटी हुई है। टाइमिंग का फर्क है कि किस वक्त किसने जाना है। आने की तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। आने की तरतीब है कि बाप के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, लेकिन यहां पे बेटे से पहले बाप भी चला जाता है। तो मरना है, फिर डर किस चीज का, फिर खौफ किस चीज का, जब अल्लाह साथ है मेरे। अल्लाह ऐसे तो नहीं छोड़ेगा मुझे, मांगूंगा तो